مجھ سے قبل آپ خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ انگیز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ بہت سارے مقررین اکابرین امت تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے محب گفتگو ہوں گے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اونچی بات سے بولیے۔ آپ بولیں گے میں سمجھوں گا آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ بھی ہے اور دین اسلام کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو جمعہ ہے، تلاوت ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو میرا ایمان بھی نہیں، میں مسلمان بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، اوابین بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری تراویح بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، جمعہ بھی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ عقیدہ نہیں تو اونچی آواز سے، جس کو سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے بولے۔ یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج میرے پاس نماز ہے میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ۔ آج میرے پاس حج ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا صدقہ۔ میرے پاس روزہ ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا صدقہ۔ میرے پاس عمرہ ہے میرے پیغمبر ختم نبوت کا صدقہ۔ میرے پاس تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے،
یہ سب میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ، گویا کہ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر یقیناً تبلیغی جماعت آتی ہوگی، تبلیغی جماعت کے بزرگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر جب بیان کرنے لگتے ہیں، اپنے بیان کا اسٹارٹ ان الفاظ سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کا کام ہمیں ملا ہے یہ بھی حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ملا ہے یہ بھی حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ میری طرف رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ امت آخری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ دین آخری دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ شریعت آخری شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب۔ اگر حضور اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، نہ آج میں مسلمان ہوتا، نہ آپ مسلمان ہوتے۔ اگر حضور اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، یہ امت بھی آج آخری امت نہ ہوتی، یہ دین بھی آج آخری دین نہ ہوتا، یہ شریعت بھی آج آخری شریعت نہ ہوتی، قرآن مجید بھی آسمانی کتابوں میں سے آج آخری آسمانی کتاب نہ ہوتی۔ آج قرآن مجید کو اتنا بڑا اونچا درجہ، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا درجہ قرآن مجید کو جو ملا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس امت کو آخری امت ہونے کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا اکرام، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا درجہ اس امت کو جو ملا ہے، یہ امت آنے کے حساب میں سب سے آخر میں آئی ہے۔ کل جب جنت میں جائے گی سب سے پہلے جائے گی۔ یہ جو مجھے اور آپ کو اعزاز ملا ہے یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آنے کے حساب میں سب سے آخر میں آئے ہیں، کل جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سب سے پہلے سب سے پہلے یہ جو مجھے اور آپ کو اعزاز ملا ہے یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اونچی آواز سے بولی اللہ، جس کو کتنی ہمت ہے اونچی آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ چلو میری آدھی گفتگو ختم، اگلی آدھی شروع، تو توجہ کیجئے۔ ایک آدمی گزرا ہے جس کو آج مختار مسعود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مختار مسعود نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا آواز دوست۔ اس نے اپنی کتاب آواز دوست کے اندر ایک اپنا واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ توجہ رکھیے توجہ، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہمارا سلیبس مکمل ہوا، ڈگریاں تقسیم کرنے کا وقت آیا، سٹیج سجا دیا گیا، کرسیاں بچھا دی گئی، تمام اسٹوڈنٹ آ کر کرسیوں پر بیٹھے، ڈگریاں تقسیم کرنے والے سٹیج پر تشریف فرما ہوئے۔ مہمان خصوصی ایک انگریز کو بلایا گیا، اس انگریز نے آ کر تمام اسٹوڈنٹ میں ڈگریاں تقسیم کی۔ جب ڈگریاں تقسیم ہو چکی، مہمان خصوصی انگریز کو سٹیج سے اتار کر ایک کمرے میں جا کر بٹھا دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ علی گڑھ کی یونیورسٹی کے اپنی ڈائریاں لے کر اس انگریز سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ مختار مسعود لکھتا ہے مجھے بھی شوق ہوا، میں نے بھی اپنی ڈائری پکڑی اور اس انگریز کے پاس جا تھمکا۔ میں نے انگریز کو کہا سر مجھے بھی آٹوگراف چاہیے۔ اس انگریز نے میری ڈائری پکڑی
پکڑنے کے بعد آٹوگراف لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے اس اندھیری کے صفحے کے قریب لے جا کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ہاتھ روکنے کے بعد اس انگریز نے میری طرف دیکھ کے مجھ سے ایک سوال کر ڈالا۔ مجھ سے اس انگریز نے پوچھا، مختار یہ بتائیے آج اسلامی مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ کیا پوچھا؟ آج اسلامی مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ مختار مسعود لکھتا ہے، مجھے اس دن اسلامی مہینے کی تاریخ یاد نہیں تھی، میں بڑا شرمندہ ہوا، میری نظریں جھک گئی، شرمندگی کے ساتھ میں نے گردن جھکا کے اس انگریز کو کہا، سر مجھے یاد نہیں کہ آج اسلامی مہینے کی کیا تاریخ ہے۔ اس انگریز نے قلم آگے بڑھایا، میری ڈیری کے صفحے پر لکھنا شروع کیا۔ اس نے میری ڈیری کے صفحے پر لکھا، جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے، جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے، دنیا بھی انہیں بھلا دیا کرتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے کہ ایک مسلمان ہو اس کو اسلامی مہینے کی تاریخ یاد نہ ہو، جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے دنیا بھی انہیں بھلا دیا کرتی ہے۔ آج جس دن کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ دن بھی ایک تاریخی دن ہے، یہ دن بھی بھولنے والا دن نہیں ہے۔ جس طرح 14 اگست کو پوری دنیا نہیں بھولتی، پاکستان کے لوگ نہیں بھولتے، 14 اگست بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس دن کو پاکستان مرز وجود میں آیا تھا۔ 7 ستمبر بھی ایک تاریخی دن ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس 7 ستمبر کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ جس طرح 14 اگست کے پیچھے 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جسم کے ٹوٹے اور ٹکڑے کرا دیے تھے، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا تھا، بیویوں کو بیوہ کرایا تھا، گھر بار چھوڑے تھے، علاقوں کو خیر بات کہا تھا، برادری اور خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ باپ کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، بیٹے کے سامنے باپ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ماں کے سامنے بیٹی کا پیٹ چاٹ کر دیا گیا، بیٹی کے سامنے ماں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میری عزت مآب بہنوں نے ہندو بنیا سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھی، دریائے راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں لکھتا ہے، جب میں وہاں سے نکلا میں نے دائیں اور بائیں کیا منظر دیکھا، مسلمانوں کو قادر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈال رکھا تھا، مسلمانوں کے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ کیل ٹھوک کے لٹکا رکھا تھا۔ جس طرح 14 اگست کو اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا تھا، 14 اگست کا دن ایک تاریخی دن ہے، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح 7 ستمبر کا دن بھی ایک تاریخی دن ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک داستان ہے، ظلم کی ایک قربانیوں کی داستان ہے۔ 14,000 مسلمانوں کو پاکستان کے اندر شہید کر دیا گیا، 14,000 مسلمانوں کو ٹکڑے کر دیے گئے، 14,000 مسلمانوں کے سینوں سے گولیوں کو چھلنی کر دیا گیا، 14,000 مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، 14,000 مسلمانوں کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، 14,000 مسلمانوں کی ماں کو توڑپا دیا گیا، 14,000 مسلمانوں کی ماں کے دل کو چھلنی کر دیا گیا۔ 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 10 سال کے بچے تک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
کو مکمل کر دیا۔ ایک قربانی ہے، ایک ظلم کی داستان ہے۔ 1974 میں قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا، اپنے کتابچے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس ٹرین کے اندر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی لٹریچر دیا گیا، ان کو بھی کتابچے دیے گئے۔ جب ان لٹریچر کھول کر ان اسٹوڈنٹ نے پڑھنا شروع کیا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے۔ مرزا غلام قادیانی 1,24,000 انبیاء سے بہتر ہے۔ مرزا غلام قادیانی آدم بھی ہے، مرزا غلام قادیانی موسیٰ بھی ہے، مرزا غلام قادیانی عیسیٰ بھی ہے، مرزا غلام قادیانی یوسف بھی ہے، مرزا غلام قادیانی حضرت ادریس بھی ہے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ مرزا کو دیکھنے والا صحابی ہے، مرزا کی بیوی ام المومنین ہے، مرزا کا بیٹی سیدۃ النساء ہے، مرزا کا گھرانہ اہل بیت ہے، مرزا کو دیکھنے والا صحابی ہے۔ اب مسلمان وہ ہوگا جو مرزا کو نبی مانے گا، اب مرزا کو نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مدار نجات مرزا غلام قادیانی کی ذات ہے۔ اس کتابچے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، جب ان اسٹوڈنٹ نے یہ کتابچہ پڑھا، یہ لٹریچر پڑھے، ان کے جذبات قابو میں نہ رہے، ان کے جذبات بنے، جذبات بڑھ کے ایک نوجوان ٹرین کے ڈبے میں کونے میں کھڑے ہو کے اس نے کہا ختم نبوت۔ دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، قادیانی ایوانوں تک ٹکرائی، ٹرین نے اپنی وسل بجائی، ٹرین اپنے سفر کی طرف روان دوا ہو گئی۔ 29 جولائی کو یہی ٹرین واپس جناب نگر پر پہنچی۔ قادیانی پہلے تیاری کر کے بیٹھے تھے اسٹیشن پر، ان اسٹوڈنٹ کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، کسی کا بازو توڑ دیا گیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، کسی کا ناک توڑ دیا گیا، کسی کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، کسی کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ان نوجوانوں کو ٹرین سے نکال کر پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا، لہو کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر آپ کے ملک پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کو کھڑا کر دیا گیا۔ تحریک نے زور پکڑا، اتنے زور پکڑا، آپ کے ملک پاکستان کے تمام ریلوے اسٹیشن بند کر دیے گئے، لاری اڈے بند کر دیے گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئی، سکول بند کر دیے گئے، کالج بند کر دیے گئے، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، مدارس بند کر دیے گئے، اور ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی آواز تھی، اس وقت تک ہم اب جیل سے واپس اپنے گھروں کو نہیں دیں گے جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی کہ پورا ملک کئی دنوں سے جام ہو چکا ہے، کوئی ٹرین اسٹیشن سے نہیں نکل رہی، کوئی بس اڈے سے نہیں نکل رہی، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، مدارس بند ہو چکے ہیں، سکول بند ہو چکے ہیں، کالج یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں۔ ان سارے حالات کو بھانپنے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کہا ایسا کیوں نہ کر لیا جائے، قادیانی مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیا جائے تاکہ نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہو، ملک ایک مرتبہ پھر کھول دیا جائے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو میری درینا خواہش ہے جو آج مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں قادیانی مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ اس وقت قادیانی گرو
मिर्जा नासिर को पार्लियामेंट में लाया गया। पार्लियामेंट से बाहर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनोरी रहमहुल्लाह क़यादत कर रहे थे पूरी तहरीक की, और पार्लियामेंट के अंदर मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारी रहमहुल्लाह, हजरत मौलाना सदरुल शहीद रहमहुल्लाह, हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह, ये पार्लियामेंट के अंदर इस मसलिक तहरीक की क़यादत कर रहे थे। 13 दिन कादियानी मसले पर बहस होती रही। 13 दिन के बाद तमाम मुत्तफिका तौर पर पार्लियामेंट के अरकान ने इस फैसले पर सहमत किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन है? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से 90 साल की मेहनत के बाद, 90 साल की जदोजहद के बाद, 90 साल की कुर्बानियों के बाद 7 सितंबर 1974 को ये फैसला आया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने मिर्जा नासिर से एक सवाल किया, जनाब मिर्जा नासिर, आपके दादे की किताब, इस किताब के अंदर आईने कमालात इस्लाम, उसके सफ़ा नंबर 547 और 48 पर यह लिखा हुआ है, हर वो शख्स जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, तवज्जो रखिए, आपकी इस किताब के अंदर ये लिखा है, जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हो, वो टीचर हो, हर वो शख्स जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, वो बदकार औरतों की औलाद है। मिर्जा कादियानी बन लानत, मिर्जा कादियानी बन लानत, मिर्जा कादियानी बन लानत। वो कंजरियों की औलाद है जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता। अटॉर्नी जनरल ने ये सवाल किया मिर्जा नासिर से। ये सवाल करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने अरकान पार्लियामेंट से पूछा, जनाब ये अरकान पार्लियामेंट आप बताएं, आप मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्जा कादियानी पर लानत फेरते हैं, हम इसको नबी तो नबी, एक शरीफ इंसान भी नहीं मानते। ये सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने मिर्जा नासिर से पूछा, जनाब मिर्जा नासिर, ये पूरी पार्लियामेंट मिर्जे पर लानत भेज रही है और मिर्जे को नबी नहीं मानते, इस पार्लियामेंट के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मिर्जा नासिर ने कहा, इस पूरी पार्लियामेंट के मुतल्लिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरी पार्लियामेंट कलीजों की औलाद है। ये पूरी पार्लियामेंट बदकार औरतों की औलाद है। ये सुनने के बाद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब खड़े हुए, उनकी आंखों में खून उतर आया, उन्होंने खड़े होकर कहा, इनको किस ध्यान किया है कि मेरी मां को कजरी कही? ये कौन होते हैं मुझे कजरी की औलाद कहने वाले? 13 दिन बहस होती रही। 13 दिन के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर सहमत किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची बात से बोलिए, मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये पाकिस्तान का कानून बन गया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर है। पाकिस्तान का कानून बन गया, कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। पाकिस्तान का कानून बन गया, कादियानी तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते, कादियानी अज़ानें नहीं पढ़ सकते, कादियानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, कुर्बानी कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते, कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, मीनार नहीं बना सकते,
میراب نہیں بنا سکتے. ایک قانون بن گیا, کوئی قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھ سکتا, الحمدللہ نہیں لکھ سکتا, سبحان اللہ نہیں لکھ سکتا. کوئی قادیانی مسلمانوں والا کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اپنے گھر کے اوپر کلمہ نہیں لکھ سکتا. یہ ایک قانون بنا دیا گیا. لیکن آج کیا کیا جائے؟ آج سیکولر لابی, بے دین دشمن قوتیں, یہودی لابی اور ان کے اعلیٰ کاروں کی یہ کوشش ہے, یہ جدوجہد کی جا رہی ہے, یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے, کسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. قادیانیوں کے متعلق جو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی شکی ہے ان کو ختم کر دیا جائے. ختم نبوت کے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے. آج یہ کوشش کی جا رہی ہے. کیا کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے کہ میرے نبی کی ناموس کا قانون ختم ہو جائے؟ جو کہتے ہیں نہیں, اونچی بات سے کہے نہیں. اگر کوئی بدبخت میرے نبی کی ناموس کے قانون کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن انشاءاللہ اپنے نبی کی ناموس کا قانون ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے آئے, فرعون آئے, فرعون جن کی گردنیں نہیں جھکتی تھی, جو یہ کہا کرتے تھے ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. انہوں نے بھی اپنے دور میں اس قانون کو ختم کرنے یا ترمیم کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ 74 سے لے کر آج تک اس قانون کی ایک زیر اور تبر میں فرق نہیں ڈال سکے. جب تک ہماری جان میں جان ہے یا جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے, انشاءاللہ اس قانون کو کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. یہ تمہاری بھول ہے, بھول. تم قادیانیوں کو دوبارہ مسلمانوں کی ان کے انہی نظریات کے ساتھ کھڑا کر سکو گے, یہ تمہیں بھول ہے. آج 7 ستمبر کا دن آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے وعدہ کر کے اٹھے, انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے اور ناموس رسالت کا تحفظ بھی کریں گے اور حضور کے دشمن قادیانی کا مقابلہ بھی اونچی بات سے کریں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات اور کیے رہتا ہوں. ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا عمر بن لیث. کیا نام تھا؟ عمر بن لیث. اونچی بات سے عمر بن لیث. عمر بن لیث, عمر بن لیث فوت ہو گئے. خواب کے اندر کسی بزرگ کو ملے, جس طرح ہمارے بڑے فوت ہو جاتے ہیں پھر خواب میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. عمر بن لیث فوت ہو گئے, خواب کے اندر کسی کو ملے. اس بابا جی نے پوچھا, عمر آپ تو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ عمر بن لیث نے کہا, اللہ میاں نے بخش دیا ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ بخش دیا ہے. اللہ میاں نے اور بڑے اعزاز کے ساتھ بخش دیا. خواب دیکھنے والے نے پوچھا, عمر کون سا عمل کام آیا؟ عمر کون سا عمل کام آیا؟ آپ نے نمازیں پڑھی تھی, روزے بڑے رکھے تھے, حج کیے تھے, عمرے کیے تھے, بیت اللہ شریف کے طواف کیے تھے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی, یتیموں کا سہارا, ہمسایوں کے حقوق ادا کیے تھے. کون سا عمل کام آیا؟ کس عمل کی بدولت آپ کی بخشش ہوئی؟ عمر بن لیث نے کہا, آپ نے بڑے بڑے اعمال گنوائے ہیں. نماز بڑا عمل ہے, روزہ بڑا عمل ہے, حج اس سے بڑا عمل, عمرہ بڑا عمل, بیت اللہ شریف کا طواف بڑا عمل, تہجد بڑا عمل, اشراق بڑا عمل. یقیناً ان اعمال کی وجہ سے انسان کی بخشش ہوتی ہے. یہی تو اعمال ہے جو سبب بنتے ہیں بخشش کے. لیکن میری بخشش ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی. میری بخشش ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا, عمر پھر کون سا عمل کام آیا؟ عمر بن لیث کہتے ہیں, میں بادشاہ ایک دن اپنے صدارتی محل میں بیٹھا تھا, مجھے خیال آیا میں اپنی فوج کو دیکھ کر ہوں,
اپنی آرمی کو دیکھ کر ہوں، میں آج GHQ سے ہو کر ہوں، میں نے پیغام بھیجا، نظم کیا گیا، مجھے لے جا کر اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا، نیچے میدان کے اندر میری پوری فوج تھی، میں فوج کو دیکھ رہا تھا، فوج مجھے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا، آئے کاش میرے نبی نے ابھی پردہ نہ فرمایا ہوتا، آئے کاش میرے نبی نے ابھی پردہ نہ فرمایا ہوتا، میرے پیغمبر صحابہ کی جماعت کو لے کر دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہوتے، میں اپنے سامنے کھڑی فوج کو لے جا کر اپنے حضور کے سامنے کھڑا کرتا، پرستی آنکھوں کے ساتھ، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک جھک کر اپنے نبی سے درخواست کرتا، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری تیار فوج حاضر ہے، اس فوج کو لے جا کر دشمن کے ساتھ ٹکرا دیجئے۔ یہ میں نے سوچا تھا، میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے، تو نے میرے محبوب کے ساتھ وفا کرنے کا سوچا تھا، اس سوچ کی بدولت میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج سوچ کی بدولت، کس کی بدولت؟ سوچ کی بدولت، سوچا تھا، صرف سوچا تھا، حضور کے ساتھ وفا کرنے کا سوچا تھا، اس سوچ کی بدولت میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آئیے آج میں اور آپ اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنا بڑا اجتماع کانفرنس کا میں اور آپ یاد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ جب تک جان بے جان ہے، جب تک جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے انشاءاللہ حضور کے ساتھ وفا کریں گے، اپنے نبوت کا تحفظ کریں گے، قادیانت کا تعاقب کیا جائے گا، اور آج کی طرح انشاءاللہ ہر سال 7 ستمبر کو ہم انشاءاللہ کانفرنس رکھیں گے، یہ 7 ستمبر کا دن اسی طرح منائیں گے جس طرح 14 اگست کو منایا کرتے ہیں انشاءاللہ، منائیں گے نہیں منائیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔